اس ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کور کیا تاکہ انسان کے اندر وہ ایک بیلنس مینٹین ہو کہ وہ نہ اتنا زیادہ خوف زدہ ہو کہ وہ مایوس ہو جائے اور نہ ہی خوف کی بالکل زیرو کیفیت ہو جائے کہ وہ اوور کانفیڈنس کی وجہ سے دوبارہ ناکام ہو جائے۔ جب بھی بات کرنی ہے خوف کی بات کرنی ہے، اللہ کے غضب کی بات، اللہ کے سزا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سزا کی بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی بات، ہر وقت خوفی کی بات کی جائے۔ اور یہ جو خوف ہے یہ ممنوع ہے کہ انسان سارا وقت وہی چیز سنے، سارا وقت صرف وہی چیز پڑھے یا سارا وقت وہی چیز سوچتا رہے۔ ایمان والا کیا کرتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں جب اس کے اندر خوف آتا ہے اللہ کا تو وہ کیا کوشش کرتا ہے کہ مستحب چیزوں کو بھی کرنا شروع کرتا ہے جو ریکمینڈڈ ہوتی ہیں، جو فرض نہیں ہے، نہ کیا تو کچھ گناہ نہیں ہوگا لیکن کرنے پہ اجر ملے گا، تو وہ ان چیزوں کو بھی فالو کرتا ہے۔ تو انہی ایموشنز میں سے یا انہی کیفیات میں سے ایک ہے خوف کی کیفیت۔ جب ہم خوف کی بات کرتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو خوف ہوتے ہیں وہ بھی دنیا سے ہی ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ کسی کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ میرا کوئی بہت قریبی جاننے والا مجھ سے دور نہ چلا جائے، کسی کو فیوچر کا خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں فیوچر میں کیا ہوگا، کسی کو اپنی جاب کے چلے جانے کا خوف ہوتا ہے، کسی کو امن و امان کی سچویشن کے لحاظ سے خوف ہوتا ہے کہ کہیں دشمن کا کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ تو بہت سارے خوف ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، اور کئی دفعہ یہ خوف جو ہوتا ہے کسی خاص چیز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم اگزامپل لیں شیر کی، اگر دیکھا جائے ہمارے سامنے شیر آ جائے تو کیا ہوگا؟ شیر کو دیکھ کے انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اگر گھر میں سانپ نکل آئے تو سانپ کو سامنے دیکھ کے انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، اسی طرح کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ نقصان پہنچائے گا۔ اور انسان کیا کرتا ہے کہ خوف کی وجہ سے جس چیز سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ شیر سامنے آ جائے تو انسان کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بھاگنا ذرا پتہ نہیں کام آئے کہ نہ، کیونکہ شیر کی سپیڈ اور انسان کی سپیڈ میں بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن بہرحال انسان کوشش کرتا ہے بھاگنے کی۔ سانپ کو دیکھ کے انسان دور بھاگتا ہے کہ کسی طرح میں دور بھاگوں خوف کی وجہ سے۔ لیکن ایک خوف ایسا ہے کہ یا ایک ذات کا خوف ایسا ہے کہ جب وہ دل میں آتا ہے تو انسان دور بھاگنے کے بجائے اس کے اور قریب چلا جاتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا خوف۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے تو جتنا زیادہ وہ خوف انسان کے دل میں آتا چلا جاتا ہے انسان اللہ کے اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں اس رب کے اور قریب ہوں، اور یہ وہ خوف ہے کہ جو بالکل اپوزٹ چل رہا ہوتا ہے۔ باقی ہر چیز کا خوف انسان کو اس سے دور کرتا ہے، لیکن اللہ کا خوف انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہ پہ خوف کا ذکر کیا، اپنے سے ڈرنے کا ذکر کیا کہ مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، فقط تم مجھ سے ہی ڈرتے رہا کرو۔ اور قرآن میں جگہ جگہ پہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خوف، اپنے ڈر کے بارے میں ذکر کیا اور ہمیں ریمائنڈ کرایا کہ تم اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ اور الفاظ بھی مختلف استعمال کیے، کہیں پہ اتق اللہ، اللہ تقوی کا لفظ آیا، ڈرو اللہ سے، کہیں پہ خوف کا لفظ آیا۔ مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن میں کہ تم اپنے رب سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ اب یہ جو خوف ہے اس کے بارے میں اہل علم نے اس کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز رکھی ہیں، اقسام رکھی ہیں، ٹائپس آف فیئر جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اور وہ اس لیے ہیں کہ سمجھانے کے اعتبار سے تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم جب خوف کی بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ایز یوزول جس ہمارے معاشرے میں ہر چیز میں ایک ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل کہتے ہیں کہ خوف وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ بالکل اس کو زیرو کر دیتے ہیں، اس کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتے۔ نہیں بھی اللہ سے ڈرنے کی باتیں مت کیا کرو، خوف کی باتیں مت کیا کرو، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اعمال بھی نہیں کیے اور اللہ کے بارے میں خوف کی بات بھی نہ کیا کرو۔ دوسری ایکسٹریم کیا ہوتی ہے؟ اتنا خوف زدہ کیا جاتا ہے کہ انسان جو مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو خوف ہے اس کی مختلف اقسام ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو رکھنا ہے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ادروائز انسان جو ہے وہ کسی ایک ایکسٹریم میں اگر چلا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے وہ چیز خطرناک ہوتی ہے اور اس کے لیے وبال بن سکتی ہے۔ پہلا جو خوف کی قسم ہے
اہل علم نے کیا کہا کہ خوف واجب، یعنی یہ وہ خوف ہے جو کہ لازمی ہے، یہ ہر مسلمان کے اندر، ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ خوف واجب کیا چیز ہے کہ انسان کے اندر اتنا خوف ہو کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا یا اللہ تعالیٰ نے جو فرض کی ہیں چیزیں اور جو چیزیں حرام کی ہیں، انسان میں اتنا خوف ہو کہ وہ فرائض کو پورا کرنے والا ہو اور حرام چیزوں سے بچنے والا ہو۔ یہ خوف، اتنا خوف ہر مسلمان کے دل میں واجب ہے، یہ لازمی ہے۔ اس سے کم کا خوف جو ہے وہ انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ اگر نہیں ہے اتنا خوف تو انسان اللہ سے بہت دور چلا جاتا ہے، دین سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو پہلا خوف کیا؟ واجب کی کیٹیگری ہے۔ دوسری جو کیٹیگری ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے خوف مستحب، یعنی انسان کے اندر فرائض انسان پورے کر رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، اب اس کے اندر یہ خوف ہونا چاہیے کہ میں مستحبات، جو چیزیں دین میں ریکمینڈڈ ہیں، یعنی نہ کرنے پہ گناہ تو نہیں ہوگا لیکن اگر میں کروں تو مجھے اجر ملے گا، اور انسان کے دل میں یہ خوف ہو کہ میں ان کے اوپر بھی پورا آ جاؤں۔ مثال کے طور پہ سنت ادا کرنا، نوافل ادا کرنا۔ اب جو نوافل ہیں، نوافل کے بارے میں سوال تو نہیں ہوگا، یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ نمازوں کا حساب لے گا تو وہ فرض نمازوں کا حساب ہوگا، اور نفل نماز کے بارے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم ظہر سے پہلے کے نفل پڑھتے تھے یا سنت پڑھتے تھے یا عام روٹین میں نوافل پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے۔ فرض نمازوں کا حساب کیا جائے گا، لیکن ایمان والا کیا کرتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں، جب اس کے اندر خوف آتا ہے اللہ کا تو وہ کیا کوشش کرتا ہے کہ مستحب چیزوں کو بھی کرنا شروع کرتا ہے، جو ریکمینڈڈ ہوتی ہیں، جو فرض نہیں ہے، نہ کیا تو کچھ گناہ نہیں ہوگا لیکن کرنے پہ اجر ملے گا، تو وہ ان چیزوں کو بھی فالو کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا لیول ہے خوف کا۔ تیسرا خوف جو ہے ان کا خوف قاصر، یعنی یہ وہ خوف ہوتا ہے کہ جو وقتی طور پہ ہوتا ہے۔ انسان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت سنی، قرآن کی کچھ آیات پڑھی، اور پڑھتے پڑھتے ان آیات پہ تھوڑا سا غور کیا تو انسان کے اوپر ایک خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور یا اسی طرح کوئی حدیث پڑھی تو حدیث پڑھتے ہی انسان کو دل کے اندر ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے، خشیت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹیمپریری فیلنگ ہوتی ہے اور یہ ہر وقت ہوتی بھی نہیں۔ اور یہ چیز بھی جو ہے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور صحابہ میں بھی ہوتی تھی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے کا کہا، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سن کے رونا شروع کر دیا۔ اس طرح صحابہ بھی تھے، صحابہ بھی جو تھے وہ جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے یا سنا کرتے تھے اکثر رونا شروع کر دیتے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سن کے اور اس کلام کی جو طاقت ہے اس کی وجہ سے خشیت طاری ہو جاتی تھی۔ تو یہ ہے کہ قرآن و سنت میں سے قرآن سنا جائے یا احادیث سنی جائے تو سننے کے بعد انسان کے اوپر خشیت طاری ہو جائے، یہ ہے خوف قاصر، کہ یہ بھی انسان کے لیے یہ خوف کی بھی ایک کیٹیگری ہے۔ چوتھی کیٹیگری ہے جس کو کہتے ہیں، یہ چوتھی قسم ہے جو وہ ہے مذموم خوف، یا آپ کہہ رہے ہیں ممنوع خوف۔ یہ وہ خوف ہے جو کہ منع ہے، یہ وہ والی کیٹیگری ہے، یہ والی قسم ہے کہ جس میں انسانوں کو اتنا زیادہ خوف زدہ کیا جاتا ہے اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، میدان محشر کے بارے میں، جب بھی بات کرنی ہے خوف کی بات کرنی ہے، اللہ کے غضب کی بات، اللہ کے سزا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سزا کی بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی بات، ہر وقت خوف ہی کی بات کی جائے۔ اور یہ جو خوف ہے یہ ممنوع ہے کہ انسان سارا وقت وہی چیز سنے، سارا وقت صرف وہی چیز پڑھے، یا سارا وقت وہی چیز سوچتا رہے، کیونکہ یہ وہ خوف ہے جو کہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے، یہ منع ہے۔ اور انفارچونیٹلی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ آپ ان سے جب بھی بات کریں گے نا، چاہے وہ دین کی بات کرنے والے ہیں یا دین کی دعوت دینے والے ہیں، کسی بھی طریقے سے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ جب بھی آپ بیٹھیں گے وہ صرف عذابی کی باتیں کرتے رہیں گے، یا ان کی باتوں میں سے اکثر وقت جو ہے وہ صرف اور صرف عذابی کی بات ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ بڑا واضح دین ہے، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ بیلنس ہمیں قرآن میں نظر آ جاتا ہے، احادیث پڑھتے ہیں تو بیلنس ہمیں احادیث میں نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں بنایا
وہ اپنے بندوں کی سائیکی کو بھی سمجھتا ہے ظاہر ہے کیوں نہیں سمجھے گا, جس نے بنایا ہے وہی تو سمجھے گا. تو اللہ کو پتا تھا کہ اگر بہت زیادہ خوف کی بات کی تو یہ مایوس ہو جائیں گے, اور اگر بالکل خوف کی بات نہ کی تو یہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں گے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بیلنس کو مینٹین کیا. کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بات کی, کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کی بات کی, کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کی بات کی, کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے غضب کی بات کی, کبھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی بات کی, کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کی بات کی. اس ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کور کیا تاکہ انسان کے اندر وہ ایک بیلنس مینٹین ہو کہ وہ نہ اتنا زیادہ خوف زدہ ہو کہ وہ مایوس ہو جائے, اور نہ ہی خوف کی بالکل زیرو کیفیت ہو جائے کہ وہ اوور کانفیڈنس کی وجہ سے دوبارہ ناکام ہو جائے. تو یہ کیا ہے کہ یہ وہ خوف کی کیفیت ہے جو کہ بالکل ایک ممنوع کیفیت ہے. اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہر وقت خوف کی بات سننا, کرنا اور اسی چیز کے بارے میں سوچتے رہنا, یہ چیز جو ہے اس سے ہم نے بچنا ہے. اب یہ جو 4 کیٹیگریز, اور بھی اہل علم نے مختلف طریقے سے خوف کو ڈیفائن کیا ہے, لیکن مقصد بتانے کا یہ ہے کہ obviously یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ اب اس کے اوپر ان 4 اقسام کے اوپر ایمان کی حد تک لازم ہے, لیکن سمجھانے کے لیے اہل علم نے اپنے علم کی بنیاد پہ, اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ جو ہے اس چیز کو ڈیفائن کیا جو کہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے اس چیز کے لیے. تو ان چیزوں کو اس لیے میں نے بات کر لی تاکہ ہمارے جب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آگے تو یہ چیز پہلے ہی کلیئر ہو جائے, کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ جو بات کی جاتی ہے پھر اسی طریقے سے ہمارے مائنڈز کی پروگرامنگ ہوتی ہے. جو صرف خوف کی باتیں سننے والے تو ان کو لگتا ہے کہ اسلام صرف خوف زدہ کرنے کا نام ہے, اور ان کے سامنے اگر آپ کوئی رحمت کی بات کریں گے, مغفرت کی بات کریں گے تو وہ اس کو رد کر دیں گے, کہیں گے نہیں, وہ فوراً آپ کو دوبارہ عذاب کی طرف اور خوف زدہ کرنے والی باتوں کی طرف لے جائیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خوف کے بارے میں انہوں نے رکھا کہ بالکل خوف کی بات کرنی نہیں چاہیے. تو یہ سارے مائنڈ سیٹ ہماری معاشرے میں چونکہ ہوتے ہیں, اس لیے میں نے پہلے بات کر لی کہ ہمیں اس چیز کو کلیئر رکھنا چاہیے کہ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے, اور ہر چیز میں اعتدال اور بیلنس جو ہے وہ اگر ہم مینٹین کریں گے تو تبھی ہم ایک صحیح راستے پہ چل سکتے ہیں, اور وہی چیز ہے جو کہ مطلوب بھی ہے.